لیکن وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، زمین کا کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں تھا، اس کے اوپر پانی جا چکا تھا، زمین پر کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں تھا۔ جو کفار آپ کی کشتی میں نہیں آئے وہ سب غرق ہوئے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا جو کشتی میں نہیں آیا، آپ نے فرمایا تھا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت جا۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کا ذکر فرمایا۔ طوفان نوح جو آیا تھا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے 950 سال کی عمر عطا کی۔ کتنے؟ 950 سال، اور وہ تبلیغ کرتے رہے 950 سال کوئی چیز ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد ان کی تبلیغ سے صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے۔ ان کی بیوی بھی کافرہ تھی، ان کا بیٹا کافر تھا، وہ ایمان نہیں لائے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں میرے عزیزو، یہاں جمعہ 8 دن ہوتے ہیں دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو، اور پھر تھک جاتے ہیں، ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ وہ 950 سال تک تھکے نہیں اللہ کے نبی۔ دین کی دعوت ایسا نہیں ہے کہ تم سوچتے ہو ابھی میں دعوت دوں ابھی فوراً یہاں اثر ہو جانا چاہیے، انگریزی دوائیوں کی طرح سمجھتے ہو، ادھر گولی دیا ادھر بخار اترنے لگ جائے۔ ہاں، دعوت، دین کی دعوت، ایمان کی دعوت، اس میں وقت لگتا ہے۔ نبیوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت جب شروع ہوئی تو کیا مکہ میں جب آپ نے اعلان فرمایا تھا سینکڑوں لوگ آ گئے تھے، پورے مجمع سے ایک 9 سال کا بچہ، وہ بھی حیدر کرار، ایمان لائے۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ آئیں، دھیرے دھیرے دعوت بڑھتی گئی ہے۔ دین کی باتیں آپ دوسروں تک پہنچائیں، اچھائی کا حکم دیتے رہیں، اور مایوس نہ ہوں کہ میری کوئی سنتا نہیں۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، جب ان چاہے ان کے دلوں میں بات ڈال دے گا، تم اپنے کام جاری رکھو۔ 950 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میں مغلوب ہو گیا، تو مدد نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے نوح، تم ایک کشتی بناؤ، کشتی بناؤ، ہم دنیا میں پانی بھیجنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا بھی کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا، بہت مذاق کرتے تھے۔ کبھی کبھار تو ایسا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو مارتے تھے، پورا دن آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور ان کے مارنے میں مدد ان کی بیوی کرتی تھی، کافروں کو حضرت نوح علیہ السلام کی خبر دیتی تھی، مدد کرتی تھی۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا۔ وہ اتنی بڑی کشتی تھی لکڑی کی، جس کو عام طور پر ڈھکیل کے بھی لے جایا نہیں جا سکتا تھا، وہاں کوئی آس پاس سمندر اور ندی بھی نہیں۔ اس پر بھی لوگ مذاق اڑانے لگے کہ خشکی میں اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، اس کو اٹھا کر سمندر تک لے جاؤ گے کیسے؟ انہوں نے کہا اس وقت بھی کہ آ جاؤ میری کشتی میں، اگر اللہ کا عذاب آیا تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ سب مذاق اڑاتے تھے، کون سا عذاب، کیسا عذاب؟ تو پھر اللہ فرماتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے پانی سے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا کہ زمین پانی اگلنے لگ گئی۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، پانی بڑھتا گیا اتنا کہ آسمان سے بھی برستا تھا، زمین سے بھی نکلتا تھا۔ میرے عزیزو، آپ نے تو ممبئی میں باڑھ دیکھی ہے، سیلاب دیکھی ہے، یہاں پانی جب بھر جاتا ہے تو موت گلے تک آ جاتی ہے، خوف طاری ہوتا ہے۔ یہ تو ہلکا پھلکا پانی، 1 مالا ڈوبا ہوگا، کسی کا 2 مالا، لیکن وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، زمین کا کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں تھا، اس کے اوپر پانی جا چکا تھا، زمین پر کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں تھا۔ اور جو کفار آپ کی کشتی میں نہیں آئے وہ سب غرق ہوئے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا جو کشتی میں نہیں آیا، آپ نے فرمایا تھا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آ جا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت جا۔ اس نے کہا تھا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ایک پہاڑ کے اوپر جاؤں گا، مجھے پانی سے میں بچ جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے تمہیں، سب ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے، یہ کشتی تقریباً 40 دن تک
روئے زمین پر پانی پر تیرتی رہی. پھر جب طوفان ختم ہوا تو کنارے پر جا کر کے یہ لگی. اس میں کئی دن گزر گئے تو اللہ کی حمد بیان کی آپ نے اور اللہ کریم کی اس نجات پر شکر بھی ادا کیا اللہ کا. وہ 10 محرم کا دن تھا. تو نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا ہوا عذاب کا ذکر سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور اس سورہ قمر میں ایک آیت مکرر 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا, ہے کوئی یاد کرنے والا؟ جواب دینا آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے یاد کرنے کے لیے قرآن آسان کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ شاید اکثر مسلمان یہی کہیں گے ہم یاد کرنے والے نہیں ہیں. یاد کرنا تو دور کی بات ہے, پڑھنے والے نہیں ہیں. صفحہ 2 صفحہ پڑھ کر کے بھاگنے کا جی چاہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں قرآن ہاتھ میں لیتے ہی کتنے لوگوں کا دل بے قابو ہونے لگتا ہے, اکتاہٹ آنے لگتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہ دل ہیں جو کالے ہو چکے ہیں, یہ وہ دل ہیں جو بیمار ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے. ان کے ہاتھوں میں قرآن زیادہ دیر تک نہیں آ سکتا. اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا. میں سب کے لیے نہیں کہتا الا ماشاء اللہ. ابھی تو سال بھر کی بات تو چھوڑو, رمضان آیا ہے, ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا کتنے پارے آج تک تلاوت کر چکے تراویح کو چھوڑ کر کے. قرآن کتنے لوگ اٹھائے, کتنے لوگوں نے پڑھا, کتنی تلاوت ہوئی. اللہ کی بارگاہ میں سب جواب دینا ہوگا آپ کو. قرآن میں رب تعالیٰ نے بار بار فرمایا, 4 بار فرمایا ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان بنایا. ہے کوئی یاد کرنے والا؟ نہیں, پڑھنے والا بھی نہیں ہے. گھروں میں جو قرآن رکھے ہوئے ہیں مصحف, اس پر تو دھول جمع ہو رہی ہے, لوگ اس کو بھولے سے بھی ہاتھ نہیں لگاتے. عزیزان گرامی, حدیث پاک میں ہے میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جس کے خلاف قرآن اور رمضان کھڑے ہو جائیں گے اس کو دوزخ میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکے گا. جھگڑا کریں گے یہ قرآن اور رمضان, جس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ مولا اس کو دوزخ میں بھیجنا ہے, اللہ ان کی سفارش پر ان کو دوزخ بھیجے گا اور ان سے دوزخ سے بچانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا. قرآن اور رمضان یہ کمبینیشن ہے, اس کو آپ رمضان میں کثرت سے پڑھو, تلاوت کرو, اور جسے نہیں آتا وہ سیکھنے کی تو کوشش کرو. میرے اپنے اندازے کے مطابق عام دماغ رکھنے والا, بہت اعلیٰ دماغ نہیں, عام دماغ رکھنے والا بندہ بھی 40 دن میں قرآن سیکھ سکتا ہے. بہت آسان ہے. پر ڈے اگر ایک حرف بھی سیکھا تو الف سے لے کر یا تک 29 حرف ہیں, 29 حرف ہیں. اور زبر زیر پیش, 2 زبر 2 زیر 2 پیش, مد جزم تشدید, یہ کل ملا کر کے جو حرکتیں ہیں یہ 11 ہیں. ایک دن ایک حرف سیکھے اور ایک دن ایک حرکت سیکھے تو 11 اور 29 40 دن ہو جاتے ہیں. 40 دن میں یہ تو پورا قرآن سیکھ جانا چاہیے. اس کو بڑا آسان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ہی بیٹھ کر کے 2 صفحے پڑھو. آج خالی الف پڑھ کر کے چلے جاؤ, دوسرے دن صرف با پڑھ کر کے چلے جاؤ, تیسرے دن صرف تا پڑھ کے چلے جاؤ, چوتھے دن صرف سا پڑھ کے چلے جاؤ. ایک حرف بھی ایک دن سیکھ لیا تم نے تو 40 دن میں تمہیں آ جانا چاہیے. برسوں ہو گئے, جوانیاں ختم ہو گئی, بڑھاپا آ گیا, لیکن قرآن نہیں آتا. اس کی وجہ ہے کہ تم نے کوشش ہی نہیں کیا. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, آج ہم خار ہوئے ہیں تاریک قرآن ہو کر.